للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. درود پڑھے محمد علی مدد. حضرات سامعین، حجت خدا کے موضوع پر آج ہی ہماری 5ویں نشست ہے. ارشاد خداوند یہ ہے کہ ہم نے مسلسل رسول بھیجے، وہ تمہیں جنت کی بشارت دیتے تھے اور عذاب سے ڈراتے تھے، اور ہم نے وہ رسول اسی لیے بھیجے تاکہ ان کے آنے کے بعد انسانوں کی اللہ پر کوئی حجت باقی نہ رہے. آئیے آج تقریر میں شروع کرنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیونکہ وقت کم ہے، باتیں زیادہ ہیں. آج میں خطبہ شروع کر رہا ہوں اپنے چھٹے امام کا. درود. میں اس کا سارے پڑھے لکھے حضرات موجود. آج بھی 10:30 بجے میری تقریر تھی لاہور میں، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی اگر آپ آئیں دیکھیں کہ کراچی والے سامعین مومن کس طرح سن رہے ہیں. کسی نے ہمارے چھٹے امام سے پوچھا کہ مولا آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہے؟ مولا آپ کے پاس دلیل کیا ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا ہے؟ اب ایک بات سنیں کہ ہمارے جو خاص کر کے جو نوجوان ہیں ان کے لیے، اب جو یہ میں خطبہ پڑھ رہا ہوں، یہ کتاب کا نام ہے امامت اور رہبری، اور اس کا لکھنے والا ہے شہید آیت اللہ مطہری. یہ شہید آیت اللہ مطہری علیہ رحمت وہ ہیں جو شاگرد رشید ہیں آیت اللہ خمینی علیہ رحمت کے. میں اس کی کتاب سے یہ خطبہ پڑھ رہا ہوں. اس لیے جب بھی آپ کو اوریجنل کتاب ملے تو اس کو ضرور دیکھنا. میں نے وہی کا پھر بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا کیا دلیل ہے کہ ہر زمانے میں حجت خدا موجود ہے، تھا نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا انا اثبتنا ان لنا خالقا متعالیا انا وان جمیع ما خلق لم یجز ان یشاہدہ خلقہ ولا یلامسوہ فیباشرہم ویباشروہ ویحاجہم ویحاجوہ. امام نے فرمایا اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے، اگر ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے اور وہ تمام کائنات کا خالق ہے، لیکن وہ اپنے کمال کی وجہ سے اتنا عرف اور اعلیٰ ہے کہ عوام کے سامنے نہیں آ سکتا. وہ ہمارا اللہ، وہ کائنات کا خالق اتنا بلند اور بالا ہے، اتنا عرف اور اعلیٰ ہے، وہ اپنے کمال کی وجہ سے عوام کے سامنے نہیں آ سکتا، نہ ان سے گفتگو کر سکتا ہے، نہ اس سے کوئی سوال پوچھتا ہے. ثبت ان لہو سفراء فی خلقہ، اسی لیے اللہ پر واجب ہے کہ اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایسا وسیلہ بنائے جو نہ اس جیسا ہو نہ مخلوق جیسا ہو. نعرہ حیدر شاہ. میری تھکاوٹ کو نہ دیکھیں، مجھے آپ کا احساس ہے. میں اس کا آپ پڑھ لکھے یہ اور جگہ تو موضوع چل نہیں سکتے،
یہ پہلی مرتبہ میری زندگی کا موضوع ہے جو میں کراچی میں پڑھ رہا ہوں. امام نے کیا فرمایا کہ اللہ سوالی کو جواب دے, سوالی اللہ کائنات کا خالق ہے جب ہم نے مان لیا, لیکن وہ اتنا عرف اور اعلیٰ ہے, وہ اتنا بلند ہے کہ اپنے کمال کی وجہ سے مخلوق کے سامنے نہیں آ سکتا. ولا یلامسو, نہ اس کو کوئی چھو سکتا ہے. فیباشروہم ویباشروہ, نہ اس سے کوئی گفتگو کر سکتا ہے, نہ اس سے کوئی باس مباحثہ کر سکتا ہے. ثبت ان لہ سفراء فی خلقہ یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ. اسی لیے اللہ پر واجب ہے کہ وہ اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان ایسا وسیلہ بنائے جو نہ اس جیسا ہو نہ مخلوق جیسا ہو. یعبرون عنہ الی خلقہ و عبادہ, تاکہ اللہ کے مخلوق کو, اللہ کے بندوں کو اللہ کے متعلق بتائے کہ کوئی خالق ہے. کون بتائے گا؟ جو وسیلہ ہوگا. لیکن وسیلہ کیسا ہوگا؟ نہ اس جیسا نہ ہم جیسا. کیسا وسیلہ ہوگا؟ نہ اس جیسا ہوگا نہ ہم جیسا ہوگا. وَيَدُلُّونَهُمْ عَلَى مَصَالِحِهِمْ وَمَنَافِعِهِمْ وَمَا بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَفِي تَرْكِهِ فَنَاؤُهُمْ. اور وہ وسیلہ ان کو بتائے گا. کس کو؟ مخلوق کو بتائے گا, اللہ کے بندوں کو بتائے گا کہ دیکھو اگر یہ کرو گے تو تمہاری بقا ہے, اور اگر یہ کرو گے تو اس میں تمہاری فنا ہے. کون بتائے گا؟ وہ اللہ کا وسیلہ. اب تھوڑی ایک لمحے کے لیے خاموش میں اختیار کرنا چاہتا ہوں, آگے خطبہ ہے. میں اس کا وسیلہ کیسا ہونا چاہیے؟ جو نہ اس جیسا ہو نہ اس جیسا ہو. دین اتنا مشکل نہیں ہے, ہم نے مشکل بنایا ہے. یہ رات دن کا ہمارا مشاہدہ ہے. بھائی ہم چاہ بناتے ہیں نا, کس سے بناتے ہیں؟ کتلی میں. کتلی کے نیچے ہوتی ہے آگ, اوپر ڈالتے ہیں پانی اور دودھ. جو درمیان میں کتلی ہے اس کو ہم نے بنایا ہے وسیلہ. وہ نہ آگ جیسی ہے. گھبرائے نہیں میرے بھائی. وہ جو کتلی ہے وہ نہ آگ جیسی ہے نہ پانی جیسی ہے. لیکن جب قربت ہو گئی, لیکن جب وسیلے کی قربت ہو گئی آگ سے, ادھر ہمارا ہاتھ لگا, مجھے آگ نے جلا دیا, میری انگلی جل گئی. بھائی تمہارا ہاتھ تو کتلی کو لگا. تمہارا ہاتھ جو ہے آگ کو نہیں لگا تھا, آپ کو ہاتھ لگا تھا کتلی کو. لیکن یہ قربت کی وجہ سے ہے. آپ نے کہا کہ آگ نے مجھے جلایا. آگ نے نہیں جلایا, یہ وسیلے کے قربت کا اثر ہے. کتلی نہ آگ جیسی ہے نہ پانی جیسی ہے. وسیلہ بھی ایسا ہوگا, اگر بستر پر سوئے گا تو رسول نظر آئے گا, قاب قوسین پر جائے گا تو نصیری خدا کہے گا. توجہ چاہیے. تقریر میری باقاعدہ شروع ہو گئی. پکارتے ہیں ہم وسیلے کو. وسیلے کو پکارنا بدعت نہیں. وسیلے کو پکارنا بدعت نہیں ہے. کہاں ایک آیت مجھے کوئی دکھائے, ارے اللہ نے ان کو پکارنے سے منع کیا ہے جو بت ہیں, جو انسان کے بنائے ہوئے ہیں. یہ جو حجت خدا ہے یہ اللہ بناتا ہے اپنے درمیان اور مخلوق کے درمیان. آئیے آیت کا نمبر بھی بتاتا ہوں. آیت کا نمبر ہے 57. سورت ہے بنی اسرائیل. ارشاد خداوندی ہے, اللہ نام نہیں لیتا, نام نہیں لیتا. سورت بنی اسرائیل آیت کا نمبر ہے 57. اولئک الذین یدعون, میرے حبیب دیکھ یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں, یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں.
اب ہمیں کون سا پتا کہ یہ بیوقوف کون ہے؟ سمجھ چاہ رہا ہوں میرے قریب بیٹھنے اللہ جب اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو خود میری بارگاہ میں قربت کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں. یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو خود وسیلے کے محتاج ہیں. پتا چلا ان کو نہ پکارو جو خود وسیلے کے محتاج ہیں. یہی فرق ہے 72 مذاہب میں اور شیعہ مذہب میں کہ ہم ان کو نہیں پکارتے جو وسیلے کے محتاج ہیں، ہم ان کو پکارتے ہیں جن کا براہ راست تعلق خدا. نعرہ حیدری. گھبرائے نہیں میرے بھائی. آئیے پھر چلتا ہوں. اللہ نے کبھی بھی پکارنے سے منع نہیں کیا، یعنی جو اللہ کا بنایا ہوا ہے اللہ نے کبھی بھی منع نہیں کیا کہ ان کو مت پکارو. آئیے یہ آج میں نے پڑھی تھی ابھی، یہ تھی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت اور آیت کا نمبر تھا 57. اب جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ آیت ہے سورۃ زخرف کی اور نمبر ہے 86 86 نمبر ہے آیت کا. ضرور دیکھنا میرے دوست. اب یہ جو میں تفاصیل لے کر آیا ہوں اپنی ایفیشنسی دکھانے کے لیے نہیں، نوجوانوں کے لیے، تاکہ آپ جو ہے جب بھی کوئی آپ سے بات کرے تو آنکھیں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو. میں نے کہا میرے ساتھ میں ہمیشہ اسی لڑائی سے، خاص کر کے جو مذہبی کرائسس ہیں، میں اس کا ہمیشہ مخالف رہا ہوں اور ہر حکومت کو میں نے مشورہ دیا. ہم تلوار کی جنگ نہیں کرتے، خنجر کی جنگ نہیں کرتے، ہم جنگ کرتے ہیں علم کی. جو ہمارے ایمان کی، جو ہمارے ایمان ان کے ماننے والوں ہیں. اب آیت کی سورۃ زخرف آیت نمبر 6 آتی ارشاد خداوند ہے ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ. میرے حبیب یہ بے وقوف دے یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. دیکھو جملہ تھا لیکن آپ کی خاموشی دیکھ کر مجھے بڑا تعجب ہوا. یعنی دیکھو اللہ کیا کہتا ہے ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ. میرے حبیب یہ بے وقوف ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. الا ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. ہاں ان کو پکارو. شاباش صرف آپ ایسے کہ مجھے تھکائے نہیں، بس اتنی بات مجھ سے کرتے جائے اور نعرے بھی کم لیکن نعرہ ایک ہی نعرہ ہو تاکہ جو ہے میری تھکاوٹ جو ہے مجھے وہ تھکاوٹ بھی نہ ہو. جلدی ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ. میرے حبیب یہ ان کو پکارتے ہیں جو میری شفاعت کے مالک نہیں ہیں. اللہ ہاں ان کو پکارو جو میری شفاعت کے مالک ہیں. من شہد بالحق جنہوں نے حق کی گواہی دی. حق کی گواہی دی، کلمہ نہیں پڑھا. نعرہ حیدریہ. یہ نہیں کہا کہ جنہوں نے کلمہ نہیں، من شہد بالحق جنہوں نے حق کی گواہی دی وہم یعلمون اور وہ قیامت میں تجھے پہچانیں گی. وہ جو مال کے شفاعت ہیں وہ قیامت میں تجھے پہچانیں گی، قیامت میں تجھے پہچانیں گی. دیکھو بڑی جملہ میرا کھا گئے. یعنی جو جن کو پکارو وہ ہے میرے شفاعت کے مالک. کون ہے؟ من شہد بالحق جنہوں نے حق کی گواہی دی. اور وہ کیا ہے؟ وہم یعلمون وہ تمہیں قیامت میں پہچانیں گے، پہچانیں گے. اب میں بھی علی علی کرتا ہوں اور بھی علی علی کرتا ہے. اب یہ شفاعت کون کرے؟ بھائی جو زبان سے مانے دل سے نہ مانے وہ تو ہے منافق. پتا چلا شفاعت وہ کرے گا جس کی نظر دل پر ہو. نعرہ حیدری. شفاعت وہ کرے جس کی نظر دل پر ہو، شفاعت وہ کرے. پتا چلا اب مسلمان بھائی ایمان سے بتائے لڑائی کائے گی. بتاؤ رسول کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟
میں نے کیا عرض کرنا چاہتا ہوں، بتاؤ کہ رسول کی نبوت کی گواہی کس نے دی؟ تمہیں توحید کس نے بتائی؟ تمہیں کس نے بتایا کہ اللہ ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے؟ تم نے جبریل کو دیکھا؟ پتا چلا جو شفاعت کے مالک ہیں ان کو پکارو، تو پھر ہم ڈرے کیوں؟ ارے ڈرے وہ جس کا کوئی وارث نہ ہو، اور ہمارا ایک شفاعت کرنے والا نے، ہمارے تو 14 ہیں، 14۔ یاد رکھے میرے بھائی، اس بھائی کو تھوڑی نظر کرنا، پوری توجہ چاہ رہا ہوں میرے بھائی، میں ڈرتا ہوں، ڈرتا اس لیے کہ اپنا ہے یا پرایا ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، قریب آ کر بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے۔ میں کہا میرا یقین ہے وہ رسول جس کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، وہ رسول جس کے اشارے سے درخت نے آ کر کلمہ پڑھا، تو یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا؟ یہ مباہلہ کیا تھا؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، جب میں آیت پڑھوں گا تو آپ سب کو یاد ہوگی۔ 3 دن تک رسول مناظرہ کرتا رہا قرآن پر، لیکن جب قرآن کافی نہ ہوا، اس کے لیے کافی نہ ہوا، رسول کے لیے قرآن کافی نہ ہوا، تو آواز فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب ان کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی نساء کو بلاؤ، ہم اپنی نساء کو، تم اپنے نفوس کو بلاؤ، ہم نفوس کو بلاتے ہیں، اور پھر ان کو پیش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اور جو اللہ کی بارگاہ میں جھوٹا، اس پر اللہ کی لعنت۔ نام نہیں ہے، نام نہیں ہے۔ میں نے کیا کہ میں اسی لیے لے کر آیا ہوں تاکہ یہ تقریر ٹیپ ہو جائے، اور جب کوئی بڑی میٹنگ ہو تو میں آرمی والوں سے بات کر سکوں کہ یہ جانتے ہیں، مانتے نہیں ہیں۔